الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على رسوله القائل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت رئیس جامعہ دامت برکاتہ اور دیگر اساتذہ کرام اور جامعہ کے جمیع متعلمین و طلبہ، یقیناً حضرت مولانا سعید وستانوی رحمہ اللہ کا سانحہ وفات ہم سب وابستگان جامعہ کے لیے انتہائی غم اور الم کا سبب بنا ہے۔ ان کا وصال اور ان کی جدائی اور ان کا اس دنیا سے رحلت کر جانا جامعہ کے ایک ایک طالب علم کے لیے موجب حزن ہوا ہے۔ جب ہم عام وابستگان جامعہ کے لیے مولانا کی وفات انتہائی صدمے کا باعث بنی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رئیس جامعہ کے وہ جگر گوشے تھے، لپٹے جگر تھے، نور نظر تھے، اور آپ کی اولاد میں سب سے پہلے تھے۔ اور ایک بات کے لیے ساری اولاد میں جو پہلا ہوتا ہے اور اخیر کا جو ہوتا ہے، ان سے کیا تعلق ہوتا ہے، کیا قلبی لگاؤ ہوتا ہے، یہ تو ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے پہلو میں رحم رکھنے والے باپ کا دل ہو۔ آپ اور ہم سب دینی ادارے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ صبح کا شام اور شام کا صبح قرآن اور احادیث رسول، براہین رسول کی تعلیم لینے والے اور دینے والے ہیں۔ اگر 3 دن سے زیادہ شوق منانے کی اجازت ہوگی تو ہم ضرور منائیں گے۔ ہم آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دھرتی پر اور اس دنیا میں جو حیات بخشی ہے، ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ نہ ہم اس کو پیدا کر سکتے تھے، نہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ہم اس کے نیست کرنے پر قادر ہیں۔ نہ وجود دے سکتے تھے اور نہ ہم اس کو عدم میں لے اور نیست میں لے جا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات دیتے بھی ہیں، وہ محیی بھی ہے، اور حیات دینے کے بعد وہ اس حیات کو سلب بھی کرتے ہیں، وہ ممید بھی ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ایک ذات ایسی ہے جس کو کبھی فنا طاری ہونے والا نہیں ہے، اور نہ اس پر کبھی عدم طاری ہوا ہے۔ وہ الحی، وہ زندہ ہے، قیوم، سارے عالم کو اور عالموں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کل من علیہا فان، اس دھرتی پر بسنے والے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بسنے والے سب کے سب جو ہے پناہ پذیر ہونے والے ہیں۔ سب کو ایک دن پناہ کے گھاٹ اترنا ہے،
موت سے کس کو رشتہ ہے؟ شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رشتہ ہے؟ آج ان کی کل ہماری باری، لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ پیدا ہونے میں بھی ہمارا اختیار نہیں تھا، اور اس دنیا کو خیر بات کہنے میں بھی ہمارا ذرہ برابر اختیار نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے یقیناً اسے وفات کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور دنیا بنی ہے جب سے لے کر آج تک کروڑوں جنازے اٹھے ہیں، کوئی گھر شاید خالی نہ ہو کہ جس کے آنگن سے جنازہ نہ اٹھا ہو۔ اس لیے موت کا پورے عالم میں کسی نے انکار نہیں کیا۔ اللہ کے واجب الوجود ہونے میں تو لوگوں نے انکار کیا ہے، اس کے وجود کے منکر ہیں، اس کے وجود کے منکر ہیں، اس کے توحید کے منکر ہیں، اس کی قدرت کے منکر ہیں، لیکن اگر انکار نہیں ہے تو موت سے کسی کو انکار نہیں۔ اسی لیے قرآن نے اس کو یقین سے تعبیر کیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض شخصیات اور بعض ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا فراق بہت ساروں کے لیے ایک زمانے تک جو ہے غم کا باعث بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی حیات مستعار میں وہ کردار انجام دیے اور وہ افعال انہوں نے جو ہے انجام دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی ان کا نام لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا سعید صاحب اسم بامسمہ تھے۔ میں نے دوپہر میں بھی خواتین کے بیان سے بات کری، حضرت مولانا کے اہل خانہ اور سبھی کو یہ بات کہی کہ اللہ نے حضرت کے دامن میں یہ بیٹا عطا کیا تھا جو واقعات صحیح سعادت کی جتنی بھی علامتیں ہو سکتی ہیں اس موضوع میں پائی جاتی ہیں۔ میں سب سے پہلے جامعہ کے جلسے میں، جبکہ جامعہ ایک جھوپڑی کی شکل میں منگرانی گلی میں جو ہے چلتا تھا، میرے تقرر سے 2 سال پہلے غالباً میں آیا تھا۔ اس زمانے میں حضرت مولانا عارف صاحب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر عزیزم مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کم سے معصوم، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عمر 4 یا 5 برس کی ہوگی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان کام کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج بھی وہ منظر میرے نظروں کے سامنے گشت کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ابتدا میں انہوں نے کی، آج بھی ان کی معصوم آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے، اور آدمی اگر ان کو بلانا چاہے تو پھر بلا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے وفات سے 20 روز پہلے کا واقعہ مولانا صدر الحسن صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ جب مولانا السلام ہاسپٹل میں تشریف لائے تو جمعہ کا دن تھا، مولانا سعید صاحب مولوی نزاکت اور مولوی ثابت صاحب کو لے کر ہاسپٹل گئے، صرف اور صرف مولانا کی عیادت کی، اور ان کی عیادت کے بعد ہمارے عبدالصمد بھائی پٹھان جو یہاں کے واچ مین تھے، ایک نگران تھے، انہیں بھی ایک اسی مرض لاحق ہوا تو ان کی بھی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ یہ ایک غیر معمولی فعل ہے، عیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اور آپ بڑوں کی عادت کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن کمزور طبقے کے لوگوں کی عادت کرنا
اپنے سے کم حیثیت لوگوں کی عادت کرنا اور اپنے اساتذہ کی عادت کرنا یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، اور وہ بھی ایسے عالم میں جبکہ آپ نہ ہل سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، صرف آنکھیں آپ کی مجھے دیکھا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں کسی کی عادت کے لے جانا میرے بھائیوں ایک بہت بڑا وقت ہے، بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ وفات سے 20 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ یہی ادا پسند آ جائے، اللہ اس کی مغفرت کر دے انشاءاللہ۔ وہ شہید بھی ہے۔ حدیث میں آپ حضرات پڑھتے ہیں تعلیم اور تعلق کی جو فضیلت ہے، گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ سامنے موجود نہیں تھے، ایک عقل کو ہمیں جا کر جو ہے آپ نے وفات پائی ہے اور پڑھاتے ہوئے پڑھتے ہوئے یہاں آپ کا انتقال ہوا ہے، اور ایک مرض شدید میں آپ جو ہے وفات پائے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے۔ میرے ساتھ کی حضرت مولانا سعید صاحب کا بہت والہانہ تعلق تھا، بلکہ میں ان کے وفات کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو مجھ سے زیادہ عقیدت بھی تھی۔ جب بھی کوئی کتاب مولانا سعید صاحب کے بعد آیا کرتی تھی، کسی بھی بزرگ کی عالم دین کی، بڑے عالم دین کی، کوئی بھی فوراً میرے پاس بھیجا کرتے تھے اپنے اساتذہ کے ذریعے سے، اور پوچھا کرتے تھے اور کسی کتاب کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ موصوف کو کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ نصیب فرمائے، اور حضرت رئیس جامعہ جن کا آپ سے ابوت اور بنوت کا تعلق تھا، اور مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہ، اور بھائی اویس جن کے ساتھ ابوت حقیقیہ کا تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی پسماندگان کو قدر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے، آپ کو ہم سب کے لیے جو ہے اجر عظیم بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی چھوٹی دعا کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔